اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات لم یعرف امام زمان مات میتۃ جاہلیہ۔ عزیزان گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے معرفت نہیں اپنا سکا، اگر امام زمانہ کی معرفت کو نہیں پہچان سکا، امام زمانہ کو، اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان سکا، تو اس کی جو موت ہوگی وہ جہالت والی موت ہوگی، یعنی گمراہی والی موت ہوگی۔ چاہے وہ بندہ نمازی ہو، چاہے وہ بندہ واجبات کا ادا کرتا ہو، لیکن وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، تلف ہو جائیں گے ان کے عمل۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے کوئی قید نہیں لگائی کہ کس دور میں امام زمانہ آئے گا، اس دور میں جو امام ہوگا اس کی معرفت نہیں، بلکہ رسول خدا نے کلی حکم کہا ہے، ایک کلی حکم دیا ہے کہ جس زمانے میں، جس دور میں بھی حجت خدا ہوگا اس کی معرفت ضروری ہے۔ اس دور کے جتنا بھی لوگ ہوں گے، جتنا مومنین ہوں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کو پہچانیں، امام کی معرفت اپنائیں۔ اب رسول خدا نے یہاں کوئی قید نہیں لگائی۔ اگر کوئی کہتے ہیں کہ امام بنایا جائے گا، اب جو امام بنائیں گے کچھ لوگ، اب وہ بننے کے وقت، جتنا وقت گزرے گا، اس وقت اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو اس کی موت کیسی ہوگی؟ کیونکہ امام تو بنا نہیں تھا، لہٰذا اس لیے اس قول کو رد کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر رسول خدا نے کوئی قید نہیں لگائی۔ رسول خدا نے فرمایا امام تو خدا بناتا ہے، وہ امام بن جاتا ہے۔ جو امام ہوتا ہے اس دور میں، اس زمانے میں، اس امام کی معرفت اپنانا، معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ امام نہیں بنا، تو جو بندہ مر رہا ہے تو اس بندے کی موت کیسی ہوگی؟ لہٰذا امام زمانہ جس دور میں بھی ہوگا اس کی معرفت اپنانا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہمارا دور ہے، آج کے دور میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو پردہ غیب میں ہیں، ہم اس کی معرفت کیسے بنائیں؟ ہم پچھلے ائمہ کی زندگی کو پڑھیں، ان کے دور کے جو شیعہ تھے وہ کیسے زندگی گزارے اور کیسے اپنے وقت کی امام کو پہچانا۔ یا معرفت سے مراد حقیقی معرفت تو ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا اے علی، جیسے میں اور خدا جانتے ہیں اور کوئی نہیں جان سکتا، آپ کی جو معرفت حقیقی معنی میں ہم جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے، اسی طرح مجھ محمد کو یا علی آپ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے۔ تو ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی معرفت اپنانا چاہیے۔ معرفت کے بغیر اگر کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کی موت ہے گمراہی والی موت ہے۔ تو آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں امام زمانہ کے نسب پڑھنا چاہیے کہ امام زمانہ کی والدہ کون تھی، آیا امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی ولادت کب ہوئی، امام زمانہ پردے میں کیوں گئے، اور پردہ غیبت صغریٰ کی کیا مدت تھی۔ ہمیں یہ چیزیں امام کے متعلق پڑھنا چاہیے۔ اور اس دور میں جو مین چیز ہے جس کے متعلق روایت ملتی ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج، انتظار الفرج، یعنی جو بھی اس دور میں افضل عمل ہے وہ امام زمانہ کا انتظار کرنا ہے۔ اب انتظار کسے کہتے ہیں جی؟ انتظار کیا اس نیت سے انتظار ہو کہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے اور انتظار بھی کرتا رہے؟ انتظار یعنی ترک گناہ، انتظار یعنی واجبات کو ادا کر کے، انتظار یعنی کسی مومن کا دل رنجیدہ نہیں کرنا۔ اب کوئی بندہ مومن کا دل بھی دکھا رہا ہے اور اللہم عجل لولی کل فرج بھی کہہ رہا ہے، تو یہ فقط زبانی ہے، دلی انتظار نہیں ہے۔ جب آپ امام زمانہ کو دل سے یاد کریں گے، جس دل میں امام زمانہ کی یاد ہو وہ پھر دل گندگی کی طرف نہیں جاتا، وہ دل پھر سیاہ نہیں ہو جاتا، وہ دل صرف گناہوں کی طرف میل نہیں ہوتا۔ جس دل میں امام زمانہ کی یاد ہو، امام زمانہ کی تڑپ ہو۔ ہم امام زمانہ کے لیے کیا کر رہے ہیں اس دور میں؟ کیا ہم کبھی امام زمانہ کے لیے، امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے کچھ قرآن کی آیات پڑھی ہے تاکہ امام زمانہ کو سکون ملے؟ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں رسول خدا اور اللہ اور مومنین جانتے ہیں، مومنین سے مراد یعنی ائمہ ہیں، تو امام زمانہ کے پاس ہمارے اعمال جاتے ہیں، تو ہمارے اعمال امام جب دیکھتے ہیں تو رنجیدہ بھی ہوتے ہیں جب ہمارے اعمال میں گناہ ہوتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں جس ہمارے اعمال میں اگر کوئی نیکی ہو۔ تو ایک بندہ ایک عالم دین سے پوچھتا ہے کہ مولانا
یہ جو جمعے کا روز ہوتا ہے عصر جمعہ غمزدہ کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ عالم کہتا ہے کیونکہ جمعہ کے دن عصر جمعہ ہمارے اعمال ہمارے امام زمانہ کو دکھائے جاتے ہیں، تو جب امام زمانہ کی نگاہ ہمارے اعمال پر پڑتی ہے، جب وہ گناہ دیکھتے ہیں تو امام غمزدہ ہوتے ہیں، اور جب حجت خدا غمزدہ ہو تو پھر یہ پوری زمین میں جتنا بھی مخلوقات ہے وہ غمزدہ ہوتی ہے، پھر یہ سارا ماحول غمزدہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ غمزدہ ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم نے کب تڑپا امام کے لیے؟ کب ہم نے امام کے انتظار کے لیے کچھ کام کیا، کچھ صلہ رحمی کی، کچھ مومنین کے ساتھ ہم نے تعلق بڑھایا، کس لحاظ سے ہم نے مومنین سے صلح کی تاکہ امام زمانہ کو خوشنودی کے امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے ہم کیا ہے عبادت کریں؟ کبھی یہ کیا ہم؟ کبھی ہم نے صبح اٹھ کر نماز فجر سے پہلے اٹھ کر پہلے امام زمانہ کو سلام کیا؟ یہ حق ہے امام زمانہ کا ہم پر کیا ضروری ہے کہ ہم امام زمانے کی تڑپ رکھیں۔ یاد رکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام زمانے کی محبت اگر دل میں ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہے ہم گناہوں سے پاک رہیں گے، ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں یاد امام زمانہ ہوگی، اور جس دل میں امام زمانہ کی یاد ہو وہ پھر دل پاکیزہ رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ ہم صبح اٹھ کر دعا عہد پڑھتے ہیں، کب ہم کہا ہے کہ متا ترانا و نراک، مولا کب دیکھیں گے ہم، اور ہمیں کب آپ دیکھیں گے؟ کتنا تڑپا ہے ہم، کتنا جملہ یہ کہا ہے ہم نے۔ اگر آپ سچے دل سے امام زمانہ کو یاد کرو تو امام زمانہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، امام زمانہ آپ کے ساتھ ہیں۔ جب کوئی بندہ امام زمانہ کے ساتھ متمسک ہو جاتا ہے تو امام زمانہ ان بندے کو تبدیل کر دیتا ہے جس کے دل میں امام زمانہ کی محبت ہو۔ تو آئیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں امام زمانے کے لیے زیارت عاشورہ پڑھنی چاہیے، امام زمانے کی خوشنودی کے لیے زیارت آل یاسین پڑھنا چاہیے، سورہ یاسین پڑھنا چاہیے، اور امام زمانے کے لیے کچھ نیک اعمال کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھ کر بھی ہم امام کو ہدیہ کر دیں تو یہ بھی ایک بہترین اجر ہے، اور یہ بھی آئے گا افضل الاعمال انتظار الفرج میں، کہ جو انتظار ہے اس دور میں افضل عمل ہے۔ تو ہمیں امام زمانہ کی تڑپ رکھنی چاہیے، ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جو بندہ جو جوان آج کے دور میں گناہوں سے بچتا ہے وہ یقیناً امام زمانہ کا حقیقی شیعہ ہے، امام زمانہ کا وہ حبدار ہے جو گناہ کو اس لیے ترک کر رہا ہے کہیں میرے امام کو تکلیف نہ ہو۔ تو امام زمانہ کی تکلیف سے بچانے کے لیے، امام زمانہ کو تکلیف سے بچانے کے لیے وہ نامحرم کی طرف نہیں دیکھتا تاکہ میری جو آنکھ ہے یہ فقط قیم آل محمد کو دیکھے، اس بنیاد پر وہ گناہ کو چھوڑ رہا ہے۔ تو امام زمانہ پردہ غیب میں اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ آئیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس دور میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے انتظار کرنے کی توفیق دے، اور عمل صالح انجام دینے کی توفیق دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج بحق محمد و آل محمد۔